السلام علیکم ناظرین، آپ کا شو رمضان ہمارے ساتھ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمسہ ڈار۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ ناظرین ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اس میں جتنی کوشش ہو سکے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے لیے معافیاں مانگے، اپنے لیے آپ جتنا بھی ہو سکے اس میں عبادت کیجیے۔ آلسو ناظرین، اس عشرے میں طاق راتوں کا سلسلہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طاق راتیں 5 طاق راتیں اس عشرے میں ہیں، اور ان 5 طاق راتوں میں ہم جتنی سے زیادہ عبادت ہو سکے ہم وہ عبادت کریں۔ اور ان طاق راتوں میں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں 1000 سالوں کی عبادت کا جتنا آپ کو اجر ملے گا، یعنی کہ 1000 سال تقریباً اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ایوریج سے زیادہ ہی ایک انسان کی زندگی، پوری زندگی جتنی عبادت انسان کرے تو اس ایک رات میں اس کا اجر ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور کیا چاہیے، کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اور ناظرین، اس عشرے میں ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کا سوچ بھی رہے ہوں گے۔ تو آئی ایم شور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے اعتکاف میں بیٹھنے، غور و خوض کرنے، عبادت کرنے، غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر ہمایوں ڈار صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں۔ وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کا، جیسے شمسہ نے کہا، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ اعتکاف پہ یا تو بیٹھ چکے ہوں گے، جو پورے 9-10 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہیں۔ کچھ لوگ ہفتے یا 3 دن کا اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ ان تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ اعتکاف میں انسان، مسلمان، دنیاوی معاملات سے ہٹ کے ایک جگہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، اور مسجد میں جا کے عبادات، تلاوت، اور جو شمسہ نے ایک بات کی کہ غور و خوض کرنا، یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کچھ سوچیں، غور و خوض کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو گوشہ نشینی ہے، یہ پرانی جو اقوام ہیں ان میں تو ایک بہت ہی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن تھا۔ راہبانہ زندگی یہ عیسائیت میں بھی موجود تھی اور ہے، اسی طرح یہودیوں میں اور دیگر اقوام اور ادیان، ان میں رہبانیت ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر ہم ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو جو ایسٹرن مذاہب ہیں ان کے اندر بھی دنیا سے کنارہ کشی کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ ایک دینی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا کہ آپ بالکل چھوڑ چھاڑ کے کسی جگہ میں بیٹھ جائیں اور صرف غور و خوض ہی کریں، بلکہ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہم دنیا کے دیگر کام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے دینی معاملات اور دینی عبادات اور فرائض ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہمایوں کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ عورتیں، مرد تو یوزلی مساجد میں جا کر بیٹھتے ہیں، کیا عورتیں بھی مساجد میں جا کر بیٹھ سکتی ہیں یا ان کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنا زیادہ ضروری ہے؟ اب آپ ایسے سوال شمسہ مجھ سے نہ کریں، یہ تو علماء
کے سے کرنے والے سوال ہیں. اس کا مختلف کلچرز، میں روایات کی بات کر دیتا ہوں. اب بہت زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں عورتوں کا مسجد میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، جی. اور کچھ ایسے ممالک ہیں وہاں عورتوں کے لیے مصلی یا جگہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. میرے ذاتی خیال میں عورتوں کو اعتکاف اگر کرنا ہی ہے تو گھر میں کریں. مساجد میں جا کے اعتکاف کرنا میرے ذاتی خیال میں یہ اتنا مناسب نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ علیحدہ جا کے مسجد میں جا کے رہتے ہیں. جی. لیکن یہ علماء سے یہ بات پوچھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ غور و فکر، غور و خوض جو ہے، ایک تو ہم کرتے ہیں تسبیحات، ایک تو ہماری فرض عبادات ہیں، فرض جو ہم پڑھتے ہیں، نمازیں ہیں اور عبادات ہیں، اس کے علاوہ ہم تسبیحات کرتے ہیں. اور لیکن آپ نے جیسا کہا نا کہ میں نے بھی کہا کہ غور و فکر، اور آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں اس پہ مزید آپ سے جاننا چاہوں گی کہ غور و فکر کیا چیز ہوتی ہے، کیا تسبیحات، غور و فکر بھی عبادت کے ایکویولنٹ ہوتی ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ہمایوں، ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے. آپ ہمارے مہمان کے بارے میں بتائیے گا. آج ہمارے ساتھ ہارون صاحب ہیں، آپ پلیز ان کے بارے میں بھی. جی، یہ جو باتیں ہم ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ زیادہ اہم ہے کہ میں اپنے آج کے مہمان کا تعارف کروا دوں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب مفتاح الدین ہارون. آپ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں، سولیسیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ میری بیک گراؤنڈ بھی کافی مشترک ہے. انہوں نے بھی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس پڑھی ہوئی ہے. فقہ المعاملات المالیہ کے بارے میں بھی یہ بہت جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے. آپ کا تعلق پیدائش کے لحاظ سے افغانستان سے ہے. اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے. پاکستان میں انہوں نے اپنا لڑکپن اور جوانی کے کچھ سال گزارے، اور اس کے بعد یہ تعلیم کے سلسلے میں ملیشیا چلے گئے. ملیشیا میں پڑھنے کے بعد آپ انگلینڈ میں آئے، اور آج کل سولیسیٹر کے طور پہ مختلف قانونی جو معاملات ہیں ان پہ ایڈوائز کرتے ہیں. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم to you and to all your viewers. آپ ہمیں بتائیے، چونکہ آپ بڑے ملٹی نیشنل ہیں، کہ پیدا ہوئے آپ افغانستان میں، پھر آپ نے کافی زیادہ ٹائم پاکستان میں گزارا، پھر آپ ملیشیا میں رہے، اور پھر انگلینڈ میں آج کل رہ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میری ایک دفعہ بات ہو، وہ بھی افغانستان سے ہیں، تو وہ 17 زبانیں بولتے ہیں. واو، ماشاءاللہ. تو یہ میرے خیال میں جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ زبانیں بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ سر آپ کا انٹروڈکشن کا. افغانستان میں جو ہمارا کلچر ہے وہ سچ کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 2 زبانی بولنا بچپن سے آتا ہے، پشتو اور دری. تو اور عربی جو ہے وہ بھی اسکولوں میں ٹیچ کرتے ہیں، تو وہاں سے ہم سیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں سے ہمیں یہ اس کا موقع ملتا ہے کہ اور زبانی بھی سیکھ لیں. ہسٹوریکلی جتنا مجھے پتہ ہے افغان بہت پہلے سے یہ کوالٹی رکھتے ہیں کہ زبانی جلدی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ میرے خیال میں 5 6 7 زبانیں آتی ہیں. وہاں کی لگتا ہے مٹی کی کوئی خاصیت ہے، یہ یقیناً وہاں کی کوئی مٹی کی خاصیت ہوگی جو وہاں پہ سب لوگ اتنی زیادہ زبانیں بولنا جانتے ہیں. افغانستان کے جو اصل بات ہے وہ ملٹی لنگول کنٹری ہے، ٹھیک ہے. وہاں پشتون بھی ہے، وہاں دری بولنے والے بھی ہے، وہاں ترکی بولنے والے بھی ہے جس کو ترکمن ازبک کہتے ہیں، وہاں ہزارہ وہ لوگ بھی ہے، پشئی بھی ہے، اماق ہے، بلوچ ہے. تو وہاں بہت سارے زبانیں ہیں. جی، اور جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. زبانوں میں سملیرٹی بہت ہے، تو اس لیے اس کا سیکھنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اور رمضان وہاں پہ کیسا منایا جاتا ہے؟
ہمیں یہ بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے، ہم جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں کہ یہاں انگلینڈ میں کیسے رمضان منا رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، دوسرے ممالک میں، تو وہاں پہ آپ کو آپ کی کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی بات جو وہ آپ بہت مس کرتے ہوں، جو یہاں نہ ہو اور جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہو؟ جی، افغانستان میں بے ویسا جیسا باقی مسلم کنٹریز میں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ مورل سیم ہے، مگر میں جو پرسنلی ایک چیز کو مس کرتا ہوں افغانستان میں وہ یہ ہے کہ میں وہاں تھا کچھ سال پہلے، ہم کابل سے واپس آ رہے تھے جلال آباد، تو راستے میں افطار کا ٹائم ہو گیا. جب افطار کا ٹائم ہو گیا وہ روڈوں پہ بچے نکل آئے تھے کچھ سیرپ وغیرہ کے ساتھ، ہر گاڑی کو روکتے تھے، کچھ کھجور اور کچھ شربت دیتے تھے کہ یہ پی لو، نہیں چھوڑتے تھے کسی گاڑی کو، روکنا ہے تھوڑا سی پی لو مگر پی لو. تو یہ ایک چیز ہے جو سارے مسلمان ملکوں میں ہوتا ہے، وہ ادھر وہ اس کی کمی، ادھر ذرا اس کی کمی ہے. ادھر ویسے جتنا یہ کر سکتے ہیں نا یہ سوسائٹی، یہ کلچر، جتنا جس طرح ہمیں نیبر سے رمضان شروع ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹس وغیرہ یا ایسی چیز آ جاتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ تو وہاں تو چلیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سب مسلم کنٹریز ہیں، سب مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پہ بھی، اور سٹورز میں جائیں آج کل تو ڈیٹلی کچھ عرصے سے سٹورز میں آفرز لگی ہوتی ہیں، اسپیشلی رمضان کے حوالے سے کہ رمضان مبارک اور یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. مجھے تو اب کچھ عرصے سے یہاں پہ بھی بہت یہ چیز نا رمضان کی وہ جو ایک فیل ہوتی ہے یہاں بھی آنی شروع ہو گئی ہے، جو کہ ہم مس کیا کرتے تھے اپنے مسلم کنٹریز میں. کیوں ہمایوں؟ جی بالکل ایسی بات ہے. ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے ایڈاپٹڈ ملک کا. یہاں اب ہمیں بہت زیادہ ایسی سہولیات ملنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ بیک ہوم ہوا کرتی تھیں. اب جیسے ہمارے گھر کے پاس کو آپ ہے، تو کو آپ جو ہے بڑا ایک انگلش قسم کا انسٹیٹیوشن ہے. اس کے جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں انٹری پہ رمضان مبارک لکھا ہوا تھا. تو پہلے یہ تھا کہ صرف عید کی اویئرنیس تھی، اب رمضان کی بھی شروع ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں مسلم کمیونٹی یہ چیزیں سیلیبریٹ کرتی ہے، ان کی ویزیبلٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے جو مین سٹریم پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہے. اچھا لیکن ہمایوں ایک چیز تو سٹل یہاں ابھی تک نہیں ہے جو ہم مس کرتے ہیں، ارون بھائی آپ بھی یہ اس سے ایگری کریں گے کہ سحری کے وقت جو لوکل لوگ نکل کے ایک وہ جو ڈھول بجاتے ہیں، جگاتے ہیں، جگانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے ابھی. اور یہ ہے کہ افطار کے ٹائم بھی وہ ایک ہارن سا بجتا ہے، وہ ابھی تک ہے. اذانیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ کھولنا. اور میں بلکہ ہارون بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ملک میں تو وہ ڈھول والے آتے ہیں سحری کے وقت، تو آپ کے ملک میں کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ڈول والے تو میں نے خیر وہاں نہیں دیکھے. وہاں مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر پہ جو مؤذن ہے وہ کال دیتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ہے، آپ اٹھے، تو لوگ اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تو مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. اصل میں یہ روایات ہیں، جی یعنی ٹریڈیشنز ہیں نا. اب جب میں پنجاب سے میرا تعلق ہے تو وہاں لوگ آتے تھے جگانے کے لیے. کچھ لوگوں نے وہ ڈھول پکڑا ہوتا تھا، کچھ لوگ وہ ویسے ہی کوئی ڈبہ وغیرہ لے کے بجاتے تھے اور کہتے تھے جی کہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اٹھیں. اب اس میں بھی ایک یوٹیلیٹی ہے، آپ کو وہ جگا رہے ہیں. عید کا جب موقع آئے گا تو پھر وہ آپ سے کچھ توقع رکھیں گے کہ آپ ان کی کوئی ہیلپ کر دیں. اسی طرح اگر آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں تو وہ نوبت ایک ہوتی ہے، بڑا سا جو ہے نا وہ بجاتے ہیں، اور وہ آغاز سحر اور اختتام سحر اس کی وہ نشاندہی اس سے ہوتی ہے. اور پھر افطار کے وقت بھی ایسے ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر ابھی بھی سی ڈی اے، ابھی بھی جی سی ڈی اے والے ہارن جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے کہ جی اب یہ جو ہے نا افطاری کا وقت آ گیا ہے. اور جب افطاری کا وقت آ جائے تو پھر لوگ جس طرح ٹوٹ کے کھاتے ہیں، یہ بھی ایک روایت ہے ہمارے مسلمان ملکوں کی جس کو جاری و ساری رہنا کچھ چاہیے. ممالک میں دف بھی میں نے سنا ہے کہ وہ وہی لے نوبت کر اور آتے دف، ہیں. ہاں جی اس طرح کر کے. ایون پاکستان کے اندر میں کچھ عرصہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا رہا، جی تو جو پٹھان علاقے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی دف ایسے رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ بجاتے تھے ایسے کر کے، تو اس کی بڑی آواز آتی تھی. تو یہ مختلف علاقوں کی یہ ٹریڈیشنز ہیں. میرے خیال میں یہ جاری و ساری رہنی چاہیے. یہی
اس کا حسن ہے جی اور یہ حسن برقرار رہے۔ جی مفتاح، میں آپ سے جو ہے نا ہارون بھائی بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا تعلق قانون سے ہے، جی جب میں بھی بہت عرصے سے 1991 سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں، شروع میں میں نے دیکھا تھا کہ جی ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے لیے اس ملک میں آنا کافی زیادہ اٹریکشن رکھتا تھا، جی لیکن میری یہ آبزرویشن ہے کہ اب یہ کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹیو پروپوزیشن نہیں ہے۔ تو آپ امیگریشن کے کچھ لوگوں سے ڈیل کرتے ہوں گے، کیا یہ میری آبزرویشن ٹھیک ہے؟ کافی حد تک ٹھیک ہے، بالکل۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے جو ویزا سسٹم میں آسانی تھی، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس لوگ آ رہے تھے، اسٹوڈنٹس کے لیے تھا کہ دے ور الاؤڈ ٹو ورک۔ اب بعد میں انہوں نے یہ کیا ہوم آفس نے کہ وہ ورک آورز ریڈیوس کیا، اور کچھ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہے اس کے لیے بالکل بند کیا۔ ابھی تو خیر دوبارہ وہ چیزیں شروع کر رہی ہے۔ پہلے ایک جو دوسرا اٹریکشن تھا اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ لوگ آتے تھے، بعد میں اس لوگوں کو سیٹلمنٹ ملتا تھا، یا ورک پرمٹ پہ جاتے تھے یا ہائیلی اسکل ویزے پہ جاتے تھے، which eventually led to permanent settlement۔ بعد میں اس چیزیں انہوں نے ختم کی ہوم آفس نے، اسپیشلی آفٹر 2004 جب یہ EU کا ایکسپینشن ہوا، اس کے بعد انہوں نے امیگریشن کافی اسٹرکٹ کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے لوگ وہاں سے آ رہے تھے، انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، باقی ایشین کنٹری سے، تو اس لوگوں کو دلچسپی کم ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کا مین اٹریکٹنگ پوائنٹ جو تھا UK کا، وہ یہ تھا کہ UK جاؤ، پڑھو، ایجوکیشن، بعد میں کام کرو جو ہمارے لوگ کرتے اور ادھر سیٹل ہو جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے لوگ اپنے فیملی والوں کو بھی بلاتے تھے، کافی ہیلپ بھی کرتے تھے، لوگوں کے بیک ہوم پیسے بھیجتے تھے۔ تو اس امیگریشن رولز کی وجہ سے کہ اس میں سختی آ گئی، لوگوں کا آنا کمپیریٹیولی کم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو اسپاؤس ویزا تھا، یہ بھی بہت سمپل سے بات تھی، کوئی اگر شادی شدہ ہے میرج سرٹیفکیٹ دکھانا تھا، اور یہاں جو انکم کا سچ ایسا ریکوائرمنٹ نہیں تھا جو آ جائے، تو بہت ایزی تھا۔ وہاں ہمارے لوگ جاتے تھے، شادیاں کرتے تھے، اور اپنی بیویاں، ہسبینڈ جو بھی تھے وہ ادھر بلاتے تھے۔ ابھی انہوں نے بہت اسٹرکٹ کیا ہے، اسپیشلی فار دوز ہو آر ناٹ ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے، وہاں سے جو بھی اسپاؤس بلانا ہے اس کو انگلش آنا چاہیے، بغیر انگلش دے کناٹ کم ٹو دس کنٹری۔ جو اکثر لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو یہ انہوں نے مشکل بنایا۔ یہاں جو باقی انکم تھریش ہولڈ جو ہے وہ بھی 18,600 اسپاؤس بلانے کے لیے، اگر بچے ہیں، جی اگر بچے ہیں پھر اور بھی زیادہ ہے، آئی تھنک ایچ چائلڈ کے لیے 2,400 اتنا لگانے ہیں۔ تو وہ امیگریشن کی جو رولز ہے یہ سخت ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے لوگوں کا جو یہاں کہ جو اٹریکشن تھے وہ بھی کم ہو گیا، اس لیے کہ ایزیلی ویزا نہیں ملتا ہے۔ تو کون سے جو ہے نا اور لوگ اور ملکوں سے ان کے لیے یہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا ہے؟ یہ مینلی آج کل جو لوگ آ رہے ہیں وہ جو رچ کنٹریز ہے، ابھی تو خیر یہ یوکرین کے وار کی وجہ سے انہوں نے وہ چینج کیا انویسٹر ویزا، مگر اس سے پہلے جیسا ملیشیا ہے وہاں کے لوگ ادھر آ رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، 2 ملین پاؤنڈ، 5 ملین، 10 ملین جو بھی ہے، یا رشین لوگ تھے وہ ادھر آ رہے تھے، اس لوگوں کے پاس پیسے بہت تھے، تو ادھر پیسے لگا کے 10 ملین انویسٹ کرو، 2 سال بعد پرماننٹ ویزا ملتا ہے، 5 ملین انویسٹ کرو، 3 سال بعد ملتا ہے، 2 ملین انویسٹ کرو، 5 سال بعد پرماننٹ ویزا ملتا ہے۔ جو چائنیز لوگ ہیں وہ بہت آتے ہیں، رشین اور باقی ایشیا سے جیسے ملیشیا وغیرہ ہے اس ملکوں سے لوگ آتے ہیں۔ رائٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں گے، لیکن میں ونس اگین روایت کی بات کروں گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ، رمضان کے مہینے میں ہمیں اس کا کچھ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب میں واقعات بڑے سناتا ہوں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میرے والد صاحب
ایک بہت بڑے قصہ گو تھے. وہ ایسی ایسی تفصیل کے ساتھ باتیں بتاتے تھے, اللہ یرحمہ, کہ لوگ بڑے دلچسپی سے ان کی باتیں سنتے تھے. میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا رواداری کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہ شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے تھے, ان کے بیٹے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے ایک ہندو دوست تھے جو ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے. بڑا گھر تھا, اس کے ایک کونے میں ان کے لیے کمرہ تھا, تو وہیں وہ رہتے تھے اور زیادہ تر گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے. وہیں انہوں نے اپنے کمرے کے اندر کچھ مندر سا بھی بنایا ہوا تھا, پوجا پاٹ کرتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں جب تک والد صاحب زندہ رہے ہمیں اچھا تو نہیں لگتا تھا, لیکن ہم والد صاحب کی عزت کی وجہ سے خاموش رہے. جب والد صاحب فوت ہو گئے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میرے ذہن میں آیا کہ اب والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو یہ جو ان کے دوست تھے یہ ابھی تک یہی ہیں, تو میں کوئی مناسب موقع دیکھ کے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کوئی اور بندوبست کر لیں. کہتے ہیں میں اسی کیفیت میں تھا کہ ایک دن والد صاحب کے وہ جو ہندو دوست تھے انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو عبدالعزیز اور میں ہم بہت گہرے دوست تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی رہیں. واو. اور میری خواہش یہ تھی کہ میں مرنے کے بعد بھی عبدالعزیز کے ساتھ رہوں. تو یہ میں پوجا پاٹ جو کرتا تھا اس میں روزانہ دعا کرتا تھا کہ عبدالعزیز جو ہے وہ میرا دین ہندوازم قبول کر لے تاکہ مرنے کے بعد ہم اکٹھے ہوں. تو اب عبدالعزیز تو ہو گیا فوت اور وہ جہاں بھی جائے گا مجھے نہیں پتا, لیکن میں اب عبدالعزیز کے ساتھ ہی اگلی دنیا میں رہنا چاہوں گا, اس لیے مجھے مسلمان کر لو. واو ماشاءاللہ. تو وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیٹے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی. اب یہ دیکھیں ساری زندگی, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے نا یاد پڑ رہا ہے کہ والد صاحب بھی ہمیشہ اپنے دوست کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ساری زندگی انہوں نے ہدایت کی دعا کرنی, ادھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ہندو ہو جائیں, اور ایک دوسرے کو کہا بھی نہیں ساری زندگی. واو. تو یہ ایک رواداری جو ہے, یہ اتفاق اور اتحاد اور معاشرے کا, یہ معاشرے کی اسٹرینتھ بتاتی ہے. یہاں پہ میں یہ بات میرے لیے بہت شاکنگ ہے کہ آج کل تو سوسائٹی میں ایک دوسرے کی بات ہی سننا پسند نہیں کرتے. یہ جو آپ نے مثال دی یہ تو بہت بڑی مثال آج کل شاید ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گی. ہاں لیکن ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. مسلمان اور دیگر لوگ جو اچھے لوگ ہیں ان کے اندر ایسی ہی رواداری کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں. ہارون بھائی آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک اگر ہم انٹیگریشن چاہتے ہیں سوسائٹی کی تو ہمیں اس طرح کی رواداری کا خیال رکھنا ہوگا. کیسے ہوگا؟ آج کل تو دیکھیں نا, جس طرح میں نے کہا کہ پیشنس ہی ختم ہو گئی ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے, چاہے وہ دینی ہو, چاہے وہ کوئی یہ قانونی ٹائپ کی ہو, یا کوئی جنرل معاملات ہوں, یا یہ جو آج کل پولیٹکس کے بارے میں. ہمارے میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. کوئی ابھی بات کرنے لگا ہی ہے تو اتنی مزاج میں اور زبان میں تلخی ہم لے آتے ہیں کہ جو ہم ہیں وہی ٹھیک ہے, آگے تو کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ سسٹم اور سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ جسٹ سپورٹ جو آپ نے کہا رواداری کے بارے میں, یہ بالکل صحیح بات ہے. جب ہم ملیشیا میں پڑھتے تھے ہمارے کلاس فیلو تھا, وہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, ملیشین تھا مگر کرسچن تھا. تو وہ اس کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, روزوں میں ہمارے ساتھ افطاری کرتا تھا, سحری بھی کرتا تھا. تو وہ کچھ سال پہلے لندن آیا تھا, مجھ سے ملا, الحمدللہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, ابھی ہائی کورٹ کا جج بھی لگ گیا ملیشیا میں. تو یہ رواداری کی وجہ سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے, اس کو اسلام اچھا لگا. جب اچھا لگا, وہ کہتا ہے گریجویشن کے بعد میں نے اسلام قبول کیا, لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں, مگر الحمدللہ مسلمان ہو گیا. اسلام کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھیں, انسانوں کا خیال رکھیں. یہ اسلام یا قرآن یا رمضان یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جو اسلام کا بیسک کنسپٹ ہے وہ یہی ہے جو ہم کہتے الحمدللہ رب العالمین. عالمین میں سب آتے ہیں, مسلمان بھی غیر مسلم بھی,
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نہیں ہیں. تو وہ سب کے جیسا رمضان ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس میں وزڈم اور حکمت یہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہے پیاسے رہے یا نماز پڑھے یا نہیں, یہ پورا کنسپٹ ہے. کنسپٹ کیا ہے کہ یہ ہم یہ فیل کرے کہ جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی میں جس کے پاس کچھ ہے کہ اس لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہم سال میں 1 مہینہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں اس لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو اسلام میں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, اس میں جو لوگ رہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور جو لیس فارچونیٹ ہے اس کا خیال رکھے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو رمضان پورا ایک انسٹیٹیوٹ سا ہے, اس میں کافی لیسنز ہے. میں سمجھتی ہوں بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی. جو ہمارا دین, ہمارا ریلیجن, ہمارا مذہب ہے وہ صرف ہمارا اپنا ذاتی ریلیجن یا مذہب نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے. بالکل اس کو ایک جو ہمارا قرآن ہے وہ ایک لائف سٹائل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم ان جیسا ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اگر ہم ہونے کی کوشش کریں تو آپ سوچئے کہ اس میں کتنے اعلیٰ مقام پہ ہم چلے جائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ ہمیں رواداری, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ہم بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آئی ہوپ آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہے. کالز لائنز اوپن ہیں, آپ ہمیں کال کر کے کوشچن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ہمایوں ڈار صاحب ہیں, ہارون صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. ہم استنبول میں بہت خوبصورت مساجد ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کلپ ہے ریگارڈنگ دیٹ, تو آپ پلیز وہ دیکھیے, پھر ہم ان مساجد کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسجد تمام مسلمانوں کے لیے ایک محبوب اور مقدس مقام ہے. روح کی تسکین اور ذہن کی تطہیر کے لیے مسجد سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. ہر قوم اپنی مساجد کے فن تعمیر اور ڈیزائن پر فخر کرتی ہے. مساجد کی تعمیر میں عثمانی فن تعمیر کو جو اہمیت حاصل رہی, اس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں. سلطنت عثمانیہ میں مساجد کی تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی. عثمانی فن تعمیر کی حامل چند اہم مساجد ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. سلیمانیہ مسجد کا نام سلطان سلیمان عظیم کے نام پر رکھا گیا, جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا. یہ مسجد استنبول یونیورسٹی کے بالکل شمال میں شہر کی تیسری پہاڑی پر واقع ہے. یہ رقبے کے لحاظ سے استنبول کی سب سے بڑی مسجد سمجھی جاتی ہے. اس کے سامنے کا دروازہ سنگ مرمر سے بنا ہے, جبکہ سنگ مرمر اور گرینائٹ کے کالموں کے ساتھ کالونیڈ پیری سٹائل کے ساتھ صحن غیر معمولی شان و شوکت کا ہے. صحن کے چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں. 2 اونچے میناروں میں 3 گیلریاں ہیں جنہیں سیریفس بھی کہا جاتا ہے, اور وہ 63.8 میٹر یعنی 209 فٹ کی بلندی تک پہنچتے ہیں. مرکزی گنبد 53 میٹر یعنی 174 فٹ اونچا ہے, اور گنبد کا قطر 26.5 میٹر یعنی 86.9 فٹ ہے. یہ اس کی اونچائی کا بالکل نصف ہے. جس وقت یہ بنایا گیا تھا, یہ گنبد سلطنت عثمانیہ میں سب سے اونچا تھا. اس کی پیمائش میں سطح سمندر سے شروع ہونے والی پیمائش شامل ہے. سلطان احمد مسجد, جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے, ترکی کی مشہور اور اہم مساجد میں سے ایک ہے. یہ آیا صوفیہ کے بالمقابل واقع ہے. اسے سلطان احمد اول نے تعمیر کیا تھا, اور یہ اپنے مخصوص فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے, اور اسے اسلامی دنیا کا مرکزی مساجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. مسجد کی ایک بلند دیوار ہے, اور یہ دیوار 3 اطراف سے گھری ہوئی ہے. اس دیوار کے 5 دروازے ہیں, جن میں سے 3 مسجد کے صحن کی طرف جاتے ہیں,
اور باقی 2 نماز گاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسجد کے سامنے ایک بڑا چشمہ اور وضو کے لیے خصوصی جگہ کے ساتھ ایک صحن ہے۔ مسجد میں 5 بڑے گنبد، 6 مینار اور 8 چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ مغرب کی جانب عدالت کے دروازے پر لوہے کی زنجیر لٹکی ہوئی ہیں۔ چونکہ صرف سلطان کو گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت تھی، لہٰذا زنجیر سے نہ ٹکرانے کے لیے اسے اپنا سر نیچے کرنا پڑے گا۔ یہ ایک علامتی اشارہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حکمران کی عاجزی کو یقینی بناتا تھا۔ یہ مسجد عالم اسلام کا ایک عجوبہ ہے۔ اس کا فن تعمیر اور تعمیراتی ڈیزائن مساجد کی تعمیر میں عثمانیوں کے صدیوں کے تجربے کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ واضح طور پر ترکی کے مرکز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آیا صوفیہ مسجد استنبول شہر میں واقع ہے اور عثمانی سجاوٹ کے ساتھ بازنطینی فن تعمیرات کی سب سے نمایاں مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعی ہی اپنے منفرد فن تعمیر کے لحاظ سے خاص اہمیت کے حامل ہے۔ آیا صوفیہ 916 سالوں کے دوران ایک گرجا تھا اور پھر 481 سالوں تک ایک مسجد، اور 1935 میں ایک تاریخی میوزیم رہا۔ جولائی 2020 سے اب پھر مسجد ہے اور دنیا بھر سے مسلم و غیر مسلم سیاح اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھنے والے کو اس میں رومن اور اسلامی فن تعمیر کا امتزاج ضرور نظر آئے گا۔ یہ اسے استنبول شہر میں تعمیراتی مہارت کا شاہکار بناتا ہے۔ یہ عمارت 100 میٹر لمبی ہے، گنبد کی اونچائی 55 میٹر ہے اور گنبد کا قطر 30 میٹر ہے۔ آیا صوفیہ آج بھی عوام اور تمام مسلمان عبادت گزاروں کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ جی تو ناظرین، بہت ہی خوبصورت مساجد تھیں اس کلپ میں۔ آئی ہوپ آپ نے انجوائے کی ہیں ان کو دیکھنا، ان کے بارے میں انفارمیشن آپ نے حاصل کی ہوگی۔ مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ ٹرکی، میں ایک بار ہی گئی ہوں استنبول، اور یہ کلپ اسپیشلی دیکھنے کے بعد تو مجھے لگا کہ ٹرکی ڈیفینیٹلی میں اسلامک ہسٹری کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ مساجد اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ کیوں ہمایوں؟ میں جب یہ کلپ دیکھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میری ذاتی رائے میں عالم اسلام کا سب سے امپورٹنٹ شہر استنبول ہے۔ قسطنطنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ مسلمان جو اس آرمی کا حصہ ہوں گے جو کانسٹینٹی نوپل کو فتح کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے جب اس وقت قسطنطنیہ کی فتح کے لیے کوشش کی گئی، تو آپ کی وفات ہو گئی کچھ پڑاؤ 2-3 پڑاؤ پہلے ہی، کانسٹینٹی نوپل، قسطنطنیہ یا استنبول پہنچتے ہوئے۔ تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے میری لاش کو، میری جو باڈی ہے، اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے استنبول کے قریب لے جا کے وہاں مجھے دفن کرنا۔ امیزنگ۔ تو میں جب بھی استنبول جاتا ہوں تو میری روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ تمام مساجد جو دکھائی گئیں ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، اور پھر جس طرح کانسٹینٹی نوپل کی فتح ہوئی، یہ بھی ایک بہت ہی اسلام کی تاریخ میں ایک مائل سٹون تھا۔ پھر عثمانیوں نے جس طرح، سلطنت عثمانیہ نے مسلمانوں اور اسلام کے جاہ و جلال کے لیے کام کیا، وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ مسجدیں میرے خیال میں اسلام کے عروج اور اسلام کے جاہ و جلال کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں، مغلوں نے جو مسجدیں بنوائیں، لاہور کے اندر بادشاہی مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے جب میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان حکمرانوں نے پیسے خرچ کر کے اسلام کے جاہ و جلال کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اور یہ جو جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کرسچین ٹریڈیشن میں بھی جو کیتھیڈرل بنائے جاتے ہیں بہت اونچے بنائے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ گاڈ، اللہ کی جو بڑائی ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آئے جب وہ کیتھیڈرل میں داخل ہوں۔ یہ تمام مساجد جو آپ نے دیکھیں استنبول کی، ان کے اندر جا کے اللہ کی کبریائی کا کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو نئی مساجد بن رہی ہیں، یہ ان ملکوں میں اچھی اور بڑی مساجد بن رہی ہیں جہاں مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں۔
ابو دھابی کی جامع مسجد شیخ زاید مسجد دیکھ لیں، بہت بڑی مسجد ہے، میگنیفیسنٹ مسجد ہے. جی ان مسجدوں میں جا کے آف کورس ہمیں عبادات تو کرنی چاہیے ہی، لیکن ان کے وزٹ کرنے سے ایک فائدہ جو ڈائریکٹ ہمیں ملتا ہے وہ روحانی تسکین ملتی ہے. بالکل بالکل. ہارون بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب. 100% اسلام میں جنرلی جو مسجد کا اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مسجد نبوی تھا وہ صرف مسجد نہیں تھا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا، وہ اسلام کی جو ریاست تھی اس کے ہیڈ کوارٹرز وہاں تھے. بالکل. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بھی پڑھاتے تھے لوگوں کو، وہاں قرآن بھی سکھاتے تھے، وہاں جو فورن ڈگنیٹریز تھے مسلم اینڈ نان مسلمز اس کو بھی ریسیو کرتے تھے، وہاں ٹھہراتے تھے مسجد نبوی میں. تو بالکل اپنے بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. اسلام کا میں مسجد کا بہت امپورٹنٹ پلیس ہے اور یہ قائم رہنا چاہیے. گھر ہے، جی گھر ہے ہمارا، گھر ہے ہمارا، انسٹیٹیوشن ہے جہاں ہم بیٹھ کے غور و فکر بھی کرتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں. مسجد مطلب ہماری یہ دین کی، ہمارے ریلیجن کا یہ ایک مضبوط ستون ہے، یہ نشانی ہے ہمارے مضبوط ہونے کی. نشانی سے اصل میں یہ مسلمانوں کی شناخت ہے. ہم جو برطانوی مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو مسجد کے گرد ڈیولپ کریں، مسجدیں اسلامک آئیڈینٹی والی بنیں. ضروری ہے کہ ہم جہاں تک کوشش ہو سکے مسجد کا مینار بنائیں. جی آج تک ہم جتنا بھی ہماری کوشش ہوئی کہ ہم نے گھروں کے اندر مسجدیں بنائی، ہماری لیمیٹیشنز تھیں. جی اور پھر ہم جو مسجدیں بناتے ہیں وہ کمیونٹی سینٹر کا نام دے دیتے ہیں، اگین بیکاز آف سم لیمیٹیشنز. لیکن بحیثیت کمیونٹی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں اسلامک آئیڈینٹی والی مساجد بنائیں. بہت خوب. میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا لیکن میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جی میں ارادہ کروں کہ میں اپنی ذاتی کوشش سے انگلینڈ کے اندر ایک مسجد بناؤں. آپ ناظرین سے میں التماس کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ غائب سے مدد بھی دے کہ آپ یہ ایک بہت ہی نیک کام کا فریضہ سر انجام دیں اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ اپنا یہ شوق جو ہے پورا کر سکیں. ہارون بھائی آپ جو ہے نا ملیشیا میں رہے. اب دیکھیں ملیشین جو ایک لائف سٹائل ہے اس کے اندر مسجد کا بڑا ایک حصہ ہے. میں UITM ایک یونیورسٹی ہے شاہ عالم میں. شاہ عالم از این اسلامک سٹی اور اس میں بائی لا کوئی غیر اسلامی آپ حرکت نہیں کر سکتے. جیسے وہاں سینماز نہیں ہیں ابھی تک. شاہ عالم کی حدود کے باہر سینماز ہیں. شاہ عالم کے رہائشی جو ہیں وہ وہاں جا کے موویز دیکھتے ہیں. وہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے وہاں کی مسجد ہے، جامع مسجد. بلو اس کا گنبد ہے، بہت ہی خوبصورت. وہاں کے جو سلطان ہیں انہوں نے وہ جگہ دی اور وہ مسجد جو ہے نا بنائی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مساجد جو پہلے بن چکی ہیں ان کو مزید بڑا کریں، ان کی تزئین و آرائش کا خیال رکھیں. اور نہ صرف یہ ہو، جب ہم تزئین و آرائش کا خیال رکھیں گے تو ہم ان کی آبادی کا بھی ذمہ اٹھائیں گے. مساجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کے نمازیں پڑھی جائیں. اور ہارون بھائی جس طرح آپ نے کہا مسجدیں آباد رکھیں ہم. دیگر ہماری جو مصروفیات ہیں. جی ہمایوں ہمارے پاس ایک کالر ہیں، پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساجد کے متعلق ایک دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف عبادت کے لیے سمجھ رکھا ہے کہ یہ عبادت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بھاگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. مصر میں نے دیکھا، خاص کر کے کائرو میں، کہ مساجد جو ہیں اس کے بڑے سارے ان میں بہت سے کام لیے جاتے ہیں. نماز بھی ہوتی ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. کوئی رات کو کسی کو سونے کے لیے جگہ نہ ہو تو وہاں بھی ان کو سونے کی جگہ دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ڈسپینسری بھی ہے. دوسرا یہاں جو برطانیہ میں مساجد کا یہ ایک پرابلم ہے کہ بنانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، قبضہ کرنے والے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اور یعنی اس میں آپ دیکھیں اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں کہ چندہ تو وہ عوام دیتے ہیں لیکن 4-5 آدمی یا 6 آدمی وہ مل کے جناب پوری مسجد پر قبضہ کر لیتے ہیں.
جی آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ. جی ہمایوں. دیکھیے مساجد جو ہارون بھائی نے آپ ہی کی بات کی کہ جو شروع کا دور تھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو ملٹی پرپز ایک سینٹر کے طور پہ استعمال کرتے تھے, اور ایسے ہونا چاہیے. جی لیکن اس کے باوجود میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, تو ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ کا ہونا ہے. اس کے ساتھ دیگر جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ان کو انہینس کرتی ہیں, ان کے پرپس کو انہینس کرتی ہیں. اور بہت ایون پاکستان کے اندر بھی اب ایسی مساجد بن گئی ہیں کہ جن کے اندر ساتھ ایک ڈسپنسری بھی ہے, اور کچھ مساجد کے ساتھ سکول بھی ہیں. مدارس تو تھے لیکن اب سکول بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. ویسٹ کی بات کریں تو بہت زیادہ مساجد ان کے وہ ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. باقی دیکھیں معاملات مساجد کے یا مساجد کے علاوہ دیگر پراپرٹیز کے, ان میں کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے. گھروں کے اندر بھی جب ہم معاملات کا انتظام و انصرام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. ہم بڑا دل کر کے زندگی کو جئیں, یہی زندگی کا حسن ہے. ہاں بالکل یہ چیز ہے. اور ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مساجد میں ایک اور جس طرح جو ہے نا فیسیلیٹی ہونی چاہیے تھوڑی سی, جس طرح ہم بینگ اے مسلمان ہم ایک تو نکاح اور اس طرح کے شادی کے معاملات اور پھر جو پرابلمز ہیں شادی ریلیٹڈ جو ہمیں آتی ہیں وہ ہم کہاں جائیں, کہاں ڈسکس کریں. گھر میں آپ کر نہیں سکتے, لائر کے پاس آپ جانا نہیں چاہتے ہیں, تو مسجد میں کچھ ایک ایسا سلسلہ چھوٹا سا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خواتین اور مرد دونوں کمفرٹیبلی کسی ایسے مینٹور کے پاس جائیں جو دینی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوں. اور آئی تھنک مسجد از دا بیسٹ پلیس کہ جہاں ایسی چھوٹی سی فیسیلیٹی بھی ایڈڈ ہو جو کہ ہماری کاؤنسلنگ بھی کر سکے اور جو ہے نا گھر کو ایک بچا سکے. یہ ایک بڑے ایک آئی تھنک ثواب کا کام ہوگا. نکاح سے شروع کریں اور جو ہے نا ازدواجی زندگی کی آپ نے شمسہ بات کی تو ہم اپنے لائر بھائی سے پوچھتے بالکل میں ان سے کرنا کہ چاہوں آج گی. کل برطانیہ میں جو مسلمانوں کی میریٹل لائف ہے اس میں کوئی ڈیورس ریٹ کا کوئی اضافہ ہوا ہے؟ جی کافی حد تک ڈیورس جو ہے وہ مسلمان کمیونٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کے مین ریزن انٹولرنس ہے یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کے, اسپیشلی وہ جو کچھ ایک اسپاؤز یہاں سے ہو, ایک اسپاؤز بیک ہوم سے ہو, وہ جو مینٹل گیپ ہے وہ بہت وائڈ ہے. اس کی وجہ سے یہ میرجز اتنی سکسیسفل نہیں ہے اور لوگ اتنا کیئر بھی نہیں کرتے. پہلے یہ لوگ برا سمجھتے تھے یہ طلاق لینا یا دینا, آج کل یہ کامن سے بات ہے لوگوں کے لیے. کہتے ہیں پرابلم. اچھا کیونکہ ہارون بھائی آپ لائر ہیں تو مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ کال کر سکتی ہیں اس شو میں, تو کال کا ویٹ آئی ڈونٹ نو وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن انہوں نے یہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے. ان کی شادی آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہے, وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں, یہاں پہ وہ لیگل ابھی نہیں ہیں, ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اور شادی بہت لیٹ ہو چکی ہے, اور جو ان کے اسپاؤز ہیں وہ پاکستان سے اینٹیسپیٹڈ ہیں, تو آپ اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیے. جی یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ مذاہب کے مسالک کے ڈفرینٹ رائز ہے. جنرلی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, مگر کلاسک فقہ میں یہ ہے کہ جو شادی کا مجلس ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے, ایجاب قبول ادھر ہی ہونا چاہیے, وٹنسز ادھر ہی ہونا چاہیے. یہ کلاسک فقہ ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ ماڈرن فیسلٹیز تھی نہیں, جیسا ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ویڈیو لنک وغیرہ. جی جو کچھ علماء جس میں ابن باز بھی شامل ہے, اور فتویٰ یہی ہے کہ ٹیلی فون پہ ہو سکتے ہیں نکاح, صرف اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو وٹنس ہے کہ اس کو پتہ ہو جو بندہ یا بندی ٹیلی فون پہ بولتے دے آر ہو دے کلیم ٹو بی, ٹھیک ہے جی. اگر اتھینٹک ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے, وہ جو الاؤ نہیں کرتے اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی مس چیف نہ ہو. مس چیف یہی ہے ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ کسی اور کا وائس امیٹیٹ کر کے اور ٹو پریٹینڈ ٹو بی somebody. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور ختم کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں it's more prudent not to allow it. مگر
it is allowed, and I think there is a need for ijtihad in this matter, and the ulama are doing it. اس لیے کہ جو ماڈرن مینز ہے اس کو یوز کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بات ہے, ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا پروکسی بھی اپوائنٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اگر وہ ادھر ہے یا اپنا ادھر جو ولی ہو گارڈین یا کسی اور کو اپنا پروکسی اپوائنٹ کرے اور وہاں 2 وٹنسز ہو اور پروکسی اس کے بہاف پہ ایجاب قبول کرے, بات ختم ہو. تو کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لائے ان کی زندگی میں. دوسرا مجھے ایک تھوڑا سا ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, یہ تو نکاح تھا, ڈیورس بھی کیا ٹیلی فون پہ ہو جاتی ہے؟ جو کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, ایسی نوبت آئے. یہ ویسے ہی ایک سوال میرے ذہن میں ہے. ڈیورس بھی ہو سکتے ہیں بالکل. ڈیورس کے لیے تو کچھ خاص فارمیٹ ہے ہی نہیں ہے. لوگ ٹیکسٹ پہ ڈیورس دیتے ہیں, لوگ ٹیلی فون پہ بھی دیتے. تو ٹیکسٹ پہ ڈیورس ہو جاتی ہے. ہو جاتی. دیکھیں ہارون بھائی اور شمسا, جو ڈیورس جو ہے نا اور نکاح میں بڑا فرق ہے. اچھا. ڈیورس یونیلیٹرل ہوتی ہے. جی. آپ کے لیے ٹیلی فون ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ ادھر بیٹھ کے آپ کی جو بیوی ہے نا اس کو ادھر کہہ دیتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں, پھر بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ معاف کرے, ڈیورس کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اچھی اچھی باتیں ہمیں کرنی چاہیے, لیکن بس ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کیونکہ نکاح کرنا اور پھر جس طرح وہاں سے اسپاؤس کو لے کر آنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور آسان نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے امیگریشن کے مسائل آ جاتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ خاتون کافی اپسیٹ تھیں, پریشان تھیں اپنے اس چیز کو لے کر. تو یہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. جس طرح دی ادر ڈے ہمایوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کہ کون سے ملک تھے, ایجپٹ سے وہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے. وہاں کے لاز تو بہت زیادہ سخت تھے. ہاں, وہ جورڈن سے ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی بیٹی شادی, وہ ادھر یہاں انگلینڈ میں ہوتی ہیں, تو وہ شادی کرنا چاہ رہی تھیں ایک سیرین کے ساتھ. تو جو جورڈن کا قانون ہے وہ کسی ایسے ملک سے اگر شادی ہو کے آ رہی ہے, جیسے مرد ہے وہ کسی اور ملک کا ہے اور وہ غیر مسلم ملک ہے, تو جورڈینین لا وڈ لائک ٹو اسٹیبلش کہ وہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں. جی. اگر وہ پاکستانی کوئی ہو یا افغانستان سے کوئی ہو تو وہ کوئی ان کی, وہ کہتے ہیں جی ان جنرل وہاں کے لوگ مسلمان ہیں, اس لیے جورڈن کا قانون وہ اتنی زیادہ اس میں انویسٹیگیشن میں نہیں جاتا. لیکن اگر یہاں کا ہے تو پھر they want to make sure that the person man جس سے ایک مسلمان عورت شادی کر رہی ہے وہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں. جی. تو یہ قانونی چیزیں ہیں. مختلف ملکوں میں مختلف قانونی تقاضے ہوتے ہیں, ان کو پورا کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے باتیں کافی ڈرائی ہو گئی ہیں آج. تو ہمارے پاس شیف بھی نہیں ہیں اور تھوڑا سا باتوں کو چٹپٹا کرتے ہیں اور جو ہے نا کچھ کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں. رمضان بھی ہے اور آج جا کے افطاری بھی بنانی ہے, اور مجھے بالکل کلو نہیں ہے کہ آج کیا بنانا ہے, کیونکہ آج ہمارے پاس شیف نہیں ہے. یوزلی وہ ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ریسیپی مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی موٹیویشن مل جاتی ہے. ہارون بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مجھے تو افغانستان کے جو چپلی کباب ہیں اس ٹائم وہ یاد آ رہے ہیں. تو میں ہارون بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مس کرتے ہیں چپلی کباب, یا آپ کو یہاں مل جاتے ہیں, آپ کی وائف گڈ کوک ہیں اور وہ بنا لیتی ہیں؟ جی, ادھر ویسا بنتے نہیں ہے جیسا بخوم بنتے ہیں. اس کے جو بیف سے وہاں بناتے پاکستان پشاور سائڈ میں اور افغانستان دونوں میں, تو وہ اس طریقے سے یہاں ہم نے بہت کوشش کیا بنانے کا, مگر نہیں بنتے. شاید دیکھیں ایک تو وہ میٹ ہے جو وہ جانور وہاں جو کھاتا ہے, شاید اس کا وہ میٹ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. پلس تھوڑا سا میں ایک اور کہوں گی کہ جو چاٹ اور جو جتنے سارے عوامی کھانے ہیں جو ہم وہاں جا کے کھاتے ہیں, تکے کباب, چپلی کباب, یہ وہ, ان میں نہ صرف میٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, انگریڈینٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تھوڑی سی میرے خیال میں مٹی شٹی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جو ڈلی ہوئی ہوتی ہے راہ چلتے تو اس کا بھی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں وہ ٹیسٹ نہیں ملتا ہے. یہاں ہم شاید زیادہ ہائیجینک کھانا کھاتے ہیں اور وہ تھوڑے سے لیس ہائیجینک ہوتے ہیں, لیکن سواد کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. رمضان میں ایک اور ہمایوں کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو روایات ہیں ہماری, ان روایات میں ایک روایت ہم نے اپنی بنا لی ہے, فرض بھی کر لیا سموسوں اور پکوڑوں کو. ہمایوں میرے خیال میں تو دیکھیں پکوڑے, سموسے, کچوریاں یہ رمضان کے ساتھ آتی ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آئیڈینٹی برقرار رہے تو ہم ان کو اپنے لیے لازم کر لیں
بالکل کہ میں صحت کے معاملات میں نہیں جاتا، نہ تو اس کی کوئی دینی کوئی گنجائش ہے، لیکن ایک ثقافتی چیز بھی تو ہوتی ہے. جی ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ ہم پکوڑے بناتے ہیں اور چاٹ بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی چٹپٹی چیزیں. ان کا ایک فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس بات کرنے سے پہلے میرا حلق تھوڑا سا خشک ہو رہا تھا. اب جو ہی میں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تو میرے منہ میں پانی بھر آیا اور میرا روزہ جو ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گیا اب ہے. آپ پانی پی لیجئے. یہاں پہ وہ مجھے شیخ والا ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ ایک شیخ صاحب تھے. I'm sorry, میں ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہتی, کوئی ریسسٹ کامنٹ نہیں کسی کو دینا چاہتی, لیکن ویسے ہی ایک یہ مشہور ہے کہ وہ ان کی وائف نے کہا کہ جو ہے نا میرا کچھ بہت چٹپٹا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو انہوں نے بڑی تعریف کی بریانی, فلانا ریسٹورنٹ, فلانی وہاں کی بریانی, اس کے بارے میں سوچو, خوشبو دیکھی تھی اس کی کتنی اچھی تھی یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا واجی واہ بہت زبردست. تو ان کے منہ میں پانی آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بس اب پانی آ گیا تو وہ تم سمجھو تم پی لو اس کو, اور وہ جو ہے نا تمہارا وہ پورا ہو گیا. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. ہارون بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سی, پاکستان میں تو ہم نے پکوڑے اور سموسے فرض کیے ہوئے ہیں, افغانستان میں آپ لوگوں نے کیا فرض کیا ہوا ہے افطاری میں؟ یہ میرے خیال میں پکوڑے وہاں بھی لوگ بناتے, سموسوں کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. باقی وہاں ہم بلانی کہتے ہیں, جو سموسے کی طرح ہے وہ ڈفرینٹ اندر ویجیٹیبلز وغیرہ ڈالتے, مگر سموسے اس میں فرق, وہ سافٹ ہے. بیکڈ ہوتے ہیں وہ, مجھے لگتا ہے تندور میں بناتے ہیں. تندور میں بھی بناتے ہیں میرے خیال میں, توے کے اوپر لوگ بنا سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقے. لوگ اوون میں بھی بن سکتے ہیں, جیسے ادھر الیکٹرک اوونز ہے اس میں بھی بن سکتے. اس میں ایسا نہیں ہے, مختلف طریقوں سے لوگ بناتے ہیں. باقی جو کھانے ہے بس ہمارے اور پاکستانی کھانوں میں جو مین ڈفرینس ہے مسالوں کا, مرچی کا ہے جی, وہاں بہت کم مرچی ہم لوگ یوز کرتے ہیں, مسالے بھی کم یوز کرتے ہیں. باقی کھانے مورلیس سیم ہے. اچھا ایک مجھے بات بتائیں, ہم یہ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں جی, پٹھان بڑی بڑی روٹیاں کیوں بناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی روٹیاں بناتے ہیں؟ ہم کھاتے بہت ہیں. اچھا, وہاں پہ بڑی روٹی کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے, ورنہ مجھے تھا کہ وہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ دن کے بہت زیادہ بنائیں تو جو ہے نا وہ ایک ہی روٹی بنا کے فارغ ہو جاتی ہیں کہ سارا خاندان اس کے ارد گرد بیٹھ جائے اور جو ہے نا اس سے اپنا پیٹ بھر لے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا اور آپ لوگوں کو بہت سی انفارمیشن حاصل ہوئی. رمضان کا آخری عشرہ ہے, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے, اپنے گناہوں کو بخشوائیے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے ماں باپ کے لیے خاص دعا کیجیے. اسٹے ٹیون, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.